بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور ایک جنگجو شخص تھے۔ خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی باہری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو آپ علیہ السلام بما اپنے جن و انس لشکر کے ہوا پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اترے، اور وہاں لڑائی میں اس کا بادشاہ مارا گیا اور باقی اہل خانہ قید ہو گئے۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، وہ اس مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس وہ فرحت محسوس کرتے جو اور کسی کے ہاں نہ پاتے، اور اپنی تمام ازواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے، اور میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح و شام انہیں دیکھوں گی۔ اسی طرح امید ہے کہ میرا غم دور ہو جائے اور میں اسے بھلا دوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صخر المارد جن کو اس کے والد کی ہیئت پر مجسمہ بنا دینے کا حکم دیا، جو اس کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دی گئی۔ وہ اس کے والد کی اس قدر مشابہ تھی کہ فقط اس میں روح نہ تھی، باقی اس کی شکل انسانی جسم کی طرح تھی۔ اس عورت نے اسے مزین کیا، اسے کپڑے پہنائے اور اسے بالکل اپنے والد کی ہیئت اور لباس کے مطابق کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلتے تو وہ ہر روز صبح و شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اس طرح 40 دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی۔ آصف بن برقیہ کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ آصف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ یہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے نبی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح و ثنا بیان کروں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا بیان کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت اور منقبت بیان کی، اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ اے آصف، تم نے گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات ذکر کیے اور ان کی مدح و ثنا بیان کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا، اور میری باری پر تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی، اور بقیہ احوال پر تم چپ رہے، یعنی میرے جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال تم نے بیان نہیں کیے۔ ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے اس حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ اس نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور محض تمہاری بیوی کی خواہش پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے اور اس بت کو توڑ دیا۔ عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے صاف کپڑے منگوا کر زیب تن فرمائے، پھر بیابان میں نکل گئے اور راکھ مٹی وغیرہ پر بیٹھ گئے، اور اللہ کے سامنے
توبہ کے لیے متوجہ ہوئے، روتے اور استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے، اے میرے رب، یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل داؤد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہے اور تیرے غیر کی عبادت ان کے گھر اور اہل خانہ میں گھس آئے۔ آپ علیہ السلام برابر اسی طرح کرتے رہے، حتیٰ کہ شام ہو گئی تو آپ علیہ السلام گھر لوٹ آئے۔ آپ علیہ السلام کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جب بیت الخلاء جاتے یا اپنی ازواج کے ہاں مصروف ہوتے تو اپنی انگوٹھی کو ان کے پاس رکھوا دیتے۔ آپ علیہ السلام اپنی انگوٹھی کو سوائے پاک حالت کے نہیں چھوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اسی انگوٹھی میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام وضو کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دی۔ اتنے میں سخر المارد جن آیا اور آپ علیہ السلام سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ شیطان آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بنا کر اپنی داڑھی جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں شکلاً کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا، امینہ، میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر ان کی انگوٹھی اسے دے دی۔ وہ انگوٹھی لے کر آپ علیہ السلام کے تخت پر جا بیٹھا اور جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ علیہ السلام نے اپنی باندی امینہ سے انگوٹھی مانگی تو اس نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت بدلی ہوئی اور رونق غائب تھی۔ امینہ بولی، تم جھوٹ بولتے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے ہیں اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اپنی آزمائش کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، بغیر جوتی اور ٹوپی کے، صرف کرتا اور تہبند پہنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام راستے پر بنے ہوئے ایک گھر کے پاس سے گزرے۔ اس وقت بھوک، پیاس اور گرمی نے آپ علیہ السلام کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نکلی۔ اس نے پوچھا، کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک گھڑی کی مہمانی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے۔ میرے پاؤں جل رہے ہیں اور بھوک اور پیاس انتہا سے زیادہ ہے۔ اس عورت نے کہا، اس وقت میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں کسی غیر شخص کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، اس میں پانی اور پھل موجود ہیں، پھل کھاؤ اور ٹھنڈک حاصل کرو۔ جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت دوں گی۔ اگر اجازت دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو تم اللہ کا دیا رزق کھا چکے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے۔ نہا کر آپ علیہ السلام سوئے تو وہاں مکھیاں آپ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگیں کہ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر بھی آ گیا تو عورت نے اسے ان مہمان کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سانپ اور اس کے کام کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنی بیوی کو بلا کر کہا، یہ حیرت انگیز منظر اس کو دکھایا۔ پھر دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا، یعنی جگایا، اور کہا، اے نوجوان، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تجھ سے عاجز ہو جائیں، اور یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی اور ان کے ہاں 3 دن قیام کیا۔ پھر انہیں فرمایا کہ میں معیشت کی طلب میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کو محنت میں
تھوڑا بہت شکار دے دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا، آج کل ہمارا شکار بند ہے اور کوئی بچت نہیں ہے جو تمہیں دے سکیں۔ آپ علیہ السلام دوسرے کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی کہا، تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کہا، خوشی کے ساتھ آئیے، اور جو ہمارے پاس ہوگا اس میں سے آپ کو بھی حصہ دیں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہر گئے اور رات کو شکار لے کر گھر چلے جاتے۔ انہی دنوں لوگوں نے اس جعلی سلیمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس خبیث نے یہ دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹھی سمیت بھاگ لیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی۔ مری ہوئی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھا تو اس کے قریب سارے جن و انس جمع ہو گئے۔ وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا، مگر آپ علیہ السلام کی ازواج پر مسلط نہ ہو سکا۔ اور ان دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو لوگ انہیں واپس کر دیتے اور کہتے کہ کیا تیری یہ حالت کافی نہیں ہے جو تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے؟ اور سلیمان علیہ السلام تو اپنی بادشاہت پر براجمان ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھک گئے اور مصیبت شدید ہو گئی۔ اسی حال میں 40 دن گزر گئے تو آصف نے کہا، اے بنی اسرائیل کی قوم، کیا تم داؤد کے بیٹے کے الٹے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ تو آصف اس شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ ایک بام مچھلی نے اسے نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا۔ وہ پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھیرے شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی۔ مچھیروں نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں ڈال دی۔ آپ علیہ السلام اسے گھر لے آئے اور اسے پکانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی اور اس کی روشنی سے گھر روشن ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلوایا اور انہیں انگوٹھی دکھائی۔ آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہن لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا، اے میرے خدا، تیرے اس امتحان پر تیری حمد و ستائش ہے اور آل داؤد سے اچھے برتاؤ پر حمد ہے۔ اے میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، تو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا شکر ہے، اور میری خطا پر مجھے رسوا نہیں کیا، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دے، جو کچھ ہوا وہ معاف فرما، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت اور سلطنت نہ ملے۔